نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تمام حمد و صلات کے بعد عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل ہمارا روزانہ کی بنیاد پر کلاس تجوید و قرات کا پیریڈ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ کچھ دن میں آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر نہیں ہو سکا چونکہ میں بیمار تھا۔ اللہ پاک دعا فرمائے کہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک صحت و تندرستی والی عمر دراز عطا فرمائے۔ تو بیٹا سبق نمبر 10 جو ہمارا ملا تھا ہمیں، اس کو ہم سماعت کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سبق نمبر 11 اور آخری سبق مخارج کا انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ جی بیٹا آپ سنا دیں۔ کیا نام ہے؟ محمد اسماعیل سبق سناتے ہیں۔ یعنی حروف دہن، جوف دہن بیٹا، جوفے، کیا جوف دہن، ٹھیک ہے جی بیٹا آپ سنا دیں۔ حروف مدہ الف الف نہیں ہوتا، الف الف واو یا جوف دہن یعنی منہ کا خلا۔ جی بیٹا حماد۔ الف واو یا جوف دہن یعنی منہ کا خلا۔ جی بیٹا حروف مدہ الف واو یا جوف دہن یعنی منہ کا خلا۔ خلا، خلا، خا زبر کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی بیٹا سب کو؟ آپ بھی سنا دیں۔ ٹھیک ہے شاباش۔ چلے بیٹا ہم سبق نمبر 11 جو ہے اور آخری سبق جو ہے ہم انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سبق نمبر 11 جو ہے وہ ہمارا خیشوم ہے، یعنی ناک کا بانسا، ناک کا بانسا۔ آپ کے ناک کے اندر ایک بانسا ہے، بانسری ہے، جس کے ذریعے آپ سانس لیتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کا سانس جو ہے وہ اندر باہر آتا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بانسا، ٹھیک ہے۔ تو یہ غنہ کا مخرج ہے، یہ کسی حرف کا نہیں بلکہ غنہ کا مخرج ہے۔ تو اس کے اوپر بڑی بحث مباحثہ ہے بڑی کتابوں کے اندر تجوید کی کہ یہ تو حرف نہیں ہے، اس کا مخرج کیوں بیان کیا گیا۔ تو یہ ابھی آپ کے لیے یہ اس بحث کو چھیڑنا جو ہے وہ نہ تو آپ کو سمجھ آئے گی اور نہ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ تجوید پڑھیں گے، مکمل کورس کریں گے، پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی۔
تو اس لیے آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ یہ یاد کر لیں کہ خیشوم یعنی ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے، یہ غنہ کا مخرج ہے، یہ غنہ کا مخرج ہے۔ تو یہ 5 اصول جو ہے کتنے؟ اصول مخارج کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ نمبر 1 بتائیں، حلق۔ نمبر 2 لسان۔ نمبر 3 شفتین۔ نمبر 4 جوف دہن۔ نمبر 5 خیشوم۔ یہ 5 اصول ہیں۔ کتنے؟ 5 اصول ہیں۔ تو یہ 5 اصول جو ہے وہ ان سے تمام مخارج جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ تو ان مخارج سے جو 17 مخارج ہیں ان سے 29 حروف جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں، وہ نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اصول کتنے ہیں؟ مخارج کتنے ہیں؟ اصول کتنے ہیں؟ مخارج کتنے ہیں؟ اور حروف کتنے ہیں؟ 29۔ ٹھیک ہے، تو جو اصول ہیں وہ دیکھیں 5 ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو مخارج ہیں وہ کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حروف جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 29 ہیں۔ تو جو اصول ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو حلق جو ہے اس کے اعتبار سے اس کے اندر 3 مخرج ہیں۔ کتنے ہیں؟ اور کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف۔ 6 حروف۔ ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ شفوی مخارج دیکھ لیں، وہ کتنے؟ 2 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ تو کتنے ہوئے؟ 2 حروف ہیں، 2 مخرج ہیں اور 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ 2 مخرج ہیں اور 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جوف کو دیکھ لیں، اس کے اندر 1 مخرج ہے اور 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ خیشوم کا دیکھ لیں، اس کے اندر 1 مخرج ہے اور اس کا ادھر سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غنہ ادا ہوتا ہے۔ تو اگر ان سب کو جمع کر لیا جائے، دیکھیں جی، پہلے جو ہے وہ 6 حروف ادا ہوئے، 3 مخارج سے 6 حروف ادا ہوئے۔ اس کے بعد 10 مخارج اور 18 حروف۔ 18 اور 6 کتنے ہوئے؟ 24۔ اور مخارج کتنے ہو گئے؟ 3 اور 10 13۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات کی؟ 13 مخارج ہو گئے اور 18 حروف، 24 حروف ادا ہو گئے، 24 حروف ادا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ شفوی مخرج کے اندر آ جائیں، 2 مخرج ہیں اور 4 حروف ادا ہو گئے، تو کتنے ہو گئے؟ 15 مخارج اور 28 حروف ہو گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ بات سمجھنے والی ہے، ذرا توجہ سے۔ 15 مخارج پورے ہو گئے، 28 حروف ہو گئے، اب کتنے حروف باقی رہ گئے ہیں؟ 1۔ اور مخرج کتنے رہ گئے ہیں؟ 2 مخرج رہ گئے ہیں، اور حروف تو ابھی 3 پڑے ہوئے ہیں، حروف تو 3 پڑے ہوئے ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ ہاں جی، اب دیکھیں جوف کے اندر 1 مخرج ہے اور 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کتنے حروف؟ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ 16 مخارج ہو گئے،
اور 28 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 31 ہو گئے۔ اب آگے آ جائیں، مخرج نمبر 17 اس کے وہ غنہ کا مخرج ہے، خیشوم یعنی ناک کا بانسا، تو یہ مخرج نمبر 17 مخارج ہو گئے، اور حروف 31 حروف 31 ہو گئے۔ تو عربی زبان میں حروف تو 29 ہیں، تو یہ 31 کیسے ہو گئے جی؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ شاباش، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، تقریباً آپ کا جواب درست ہے جی۔ آپ بتائیں جی، آپ کیا بتانے لگے؟ ہاں، الف کدھر ہے؟ شاباش، بہت اچھے، بہت اچھے۔ حلقی مخارج میں یا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خو، نہیں یا تو نہیں ہے ادھر۔ ہاں، تو دونوں کا جواب جو ہے وہ قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے، بہت اچھے، بہت زبردست، اور بہت بہت شاباش ہے آپ کو بیٹا، کیونکہ یہ بڑا ہی زبردست آپ نے جواب جو ہے وہ دیا ہے۔ تو الف، واو اور یا، ایک اعتبار سے اس بھائی نے کہا کہ یہ تینوں حروف ایک ہی ہیں، تو اب اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک تو نہیں ہے، فرق تو ہے، لیکن باعتبار صفات یہ ایک ہی ہیں۔ ان کی صفت مدیت ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ مدیت ہے۔ یہ تینوں حروف مدہ ہیں، ان کے اندر مدہ ہے۔ اور دوسرے جو ساول بھائی نے بتایا، اس نے بھی بہت اچھا جواب دیا کہ واو اور یا جو ہیں وہ پچھلے مخارج کے اندر بھی بیان ہو چکے ہیں، اس لیے جو ہے الف اکیلا ہی بچا، اور 28 اور 1 29 حروف اس طرح پورے ہوئے۔ اب ان دونوں بھائیوں کو انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا، تو تمام طلباء جو ہیں وہ اسی طرح بیٹا جواب دینے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ کی ذہانت کا پتہ چل سکے۔ انشاءاللہ اچھی امیدوں کے ملیں تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔